اسی طرح مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے، اور اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام تھے تو 10 سال مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 13 سال کا وقت گزارا اعلان نبوت کے بعد، اور 10 سال مدینہ منورہ میں گزارا۔ تو ان 13 سالوں میں جب نماز پڑھتے تھے تو کعبے کی طرف تو رخ ضمناً کیا کرتے تھے، رخ کعبے کی طرف ضمناً ہوا کرتا تھا، اصل رخ جو ہوتا تھا وہ مسجد اقصیٰ کی طرف تھا۔ کیوں؟ قبلہ مسجد اقصیٰ ہے، پہلا قبلہ مسجد اقصیٰ ہے ہمارا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے وقت یوں کیا کرتے تھے کہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرتے، لیکن ایسا ٹھہرتے تھے کعبہ سامنے رہتا تھا تاکہ کعبے کی طرف بھی رخ ہو جائے، مسجد اقصیٰ کی طرف بھی رخ ہو جائے۔ تو مکہ مکرمہ کے 13 سال اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ اب مکہ مکرمہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا ہجرت کا کہ ظالم اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتے تھے، قتل کرنے کے لیے جب مشرکین نے ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی کو جمع کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جب مشرکین جمع ہو گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ شہر مکہ سے مدینہ ہجرت کریں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام راتوں رات ہجرت کرتے ہوئے مکہ شہر چھوڑ کر مدینہ کی طرف جانے لگے۔ تو شہر مدینہ کی طرف ہجرت جب سے کی تب سے ہمارا اسلامی کیلنڈر شروع ہوا، ہجری کیلنڈر۔ اس سے پہلے ہجری کیلنڈر نہیں تھا کیونکہ ہجرت نہیں تھی۔ تو جب اسلامی کیلنڈر کا آغاز کریں گے، اس سبجیکٹ پر گفتگو ہوئی صحابہ کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو صحابہ مشورہ دینے لگے کہ ہم ہجرت کا کون سا کیلنڈر ہم بنائیں گے، کون سی تاریخ رکھیں گے۔ بعضوں نے کہا جب سے نبوت کا اعلان ہوا تب سے ہمارا کیلنڈر کا آغاز کریں گے، بعضوں نے کوئی اور تاریخ دی، بعضوں نے کچھ اور تاریخ دی۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے شہر مکہ کو چھوڑا اور مدینے کی طرف ہجرت کیے تھے، بس وہی ہماری اسلامی تاریخ ہو کہ آپ نے لمبا سفر کیا ہے، وہی ہمارے کیلنڈر کی تاریخ ہونا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ غم کی تاریخ ہے لیکن ہم وہی تاریخ کو مقرر کرتے ہیں۔ تو ان کے پیش کردہ تاریخ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبول کیا اور وہ تاریخ ہمارے لیے اسلامی کیلنڈر بن گیا۔ اس کے بعد سے کیلنڈر کے اندر اب 1445 سن ہجری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام نے شہر مکہ سے مدینے کو ہجرت کر کے اتنے سال ہو گیا، اگرچہ کہ وہ مہینہ سفر کا مہینہ تھا۔ ماہ سفر المظفر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سفر کیا تھا، اور سفر کے مہینے میں ہی جہاد کی آیتیں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے اس سبجیکٹ پر آیتیں نہیں تھی، بلکہ نرمی اور ملنساری، ڈر کے رہنے والا انداز، مل کے رہنے والا انداز ہی سمجھا جائے گا، ایسے ہی اندازہ ہوتا۔ لیکن کھل کر نبٹنا اور بالکل طاقت کے بلبوتے پر اپنی بات منوانا، وہ جو احکامات ملے اسلامی احکامات ہمیں اللہ کی طرف سے، جب بعد میں جب یہ احکامات آئے وہ سفر کا مہینہ ہے۔ تو سفر کے مہینے میں یہ دو اہم چیزیں ہیں، ہجرت اور جہاد، یہ دو چیزیں آئی ہے۔ اب تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں وہاں کے حالات، فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ فلسطین ایک آگ جل رہی ہے، فلسطین ایک بہت بڑے علاقے کو کہتے ہیں۔ یہ علاقہ عرب کا ایک ایسا علاقہ ہے کونے کا جس کے اندر انبیاء اور مرسلین آتے رہے، اور وہاں مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ وہ ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی، بلکہ نماز پڑھائی اور پھر انبیاء اور مرسلین کی مقدس ترین جماعت جو سارے لوگوں میں افضل ہے، جو سارے لوگوں میں سب سے اعلیٰ ہے، ہر انسان سے بالا ہے، ایسے بڑے بڑے عظمت والے انبیاء، ایسے رسول، سب کے سب اپنے اپنے مزارات سے وہاں پر جمع ہوئے اور آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ معراج النبی کے لیے جب اللہ کے نبی آسمانوں کی سیر کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ سے براق کو اڑاتے ہوئے پہلے مسجد اقصیٰ بھیجا اللہ کے نبی علیہ السلام کو، اور یہاں پر آئیں گے جب مسجد اقصیٰ دیکھیں گے تو یہاں پر دو مسجدیں نظر آئے گی، ایک مسجد اقصیٰ اور ایک مسجد صخرہ ہے۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دراصل انبیاء اور مرسلین کو جو نماز پڑھائی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے، وہ گنبد ہرا ہے، آپ کو گہرا ہرا کنجالی رنگ کا گنبد نظر آتا ہے، تو وہ جو رنگ آتا ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ لیکن اور ایک بات اگر میں بیان کروں تو بہت بڑا احاطہ ہوتا ہے، بڑی سی جگہ ہے، وہ تمام جگہ کو ملا کر مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ اسی میں ایک حصہ آتا ہے گنبد گرین ڈوم، اس کے وہ ہے مسجد اقصیٰ۔ کس نے تعمیر کی؟ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے۔ اس کے بعد پھر تھوڑا سا بیچ میں گیپ ہوتا ہے اور ایک چھوٹا سا ہاؤس ہے، اس میں بمشکل 12-15 آدمی وضو کر سکتے ہیں، کیونکہ وضو خانے لیفٹ سائڈ میں رائٹ سائڈ میں بڑے بڑے وضو خانے ہیں۔ میں دیکھا ہوں مسجد اقصیٰ، میں وہاں پر بہت پھرا ہوں۔
مسجد اقصیٰ میں میں بہت پھرا ہوں، مسجد اقصیٰ کے اطراف میں، مسجد صخرہ کے اندر نمازیں پڑھی ہے، وہاں پر جملہ 5 مسجدیں اتنے علاقے میں، ایک مسجد مروان بھی ہے جو مروان نے وہاں پر تعمیر کی، وہ بھی مسجد وہاں پر نظر آتی ہے، اور بھی 2 چھوٹی چھوٹی اور مسجدیں ہیں، لیکن اہم ترین جو مسجدیں مانی جاتی ہے وہ مسجد اقصیٰ، مسجد صخرہ۔ تو مسجد صخرہ کیا ہے؟ یہاں پر آ کر براق اترا تھا، سیدہ ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، مولا علی رضی اللہ عنہ کے سگی بہن ہے سیدہ ہانی رضی اللہ عنہ، وہ مکہ مکرمہ میں تھی، ان کے گھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، جبریل امین نے آ کر اپنی پیشانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں پر، تلووں پر رگڑا، اور وہ ٹھنڈک تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد سلام عرض کیا جبریل امین نے، اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو طلب فرماتا ہے، یا رسول اللہ آپ اللہ کے لیے آپ اللہ کے دیدار کے لیے چلنا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، وہ عرش کی طرف جانا ہے، تو پہلے یہاں سے نکلے حضرت ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر سے، تو مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہے ہیں، کعبہ معظمہ کے پاس ہے، وضو کیا، نماز پڑھی، اب ادھر جب جا رہے ہیں، وہ معراج کے واقعے میں آپ سنتے ہیں، براق پر جلوہ گر ہوئے، اور وہاں پر آ کر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، چٹان ہے، میں نے وہاں پر نماز پڑھی ہے، وہ یلو کلر کا جو گولڈن ڈوم ہوتا ہے، پیلا گنبد جو نظر آتا ہے، عام طور پر فلسطین کے نام سے وہی دکھایا جاتا ہے، تو فلسطین یا مسجد اقصیٰ کے نام سے جو دکھایا جاتا ہے وہ مسجد اقصیٰ کا باہری حصہ ہے، اگرچہ کہ مسجد اقصیٰ ہی ہے لیکن باہری حصہ ہے، اتنا اہم نہیں، سیکنڈ لیول پہ آتا ہے اس کا، تو وہ مسجد اقصیٰ کا دوسرا حصہ، اور وہ جو ڈوم ہے اس کے نیچے ایک بڑی سی چٹان، اور وہ چٹان کے نیچے کھود کر ایک بڑا سا ہال بنایا گیا ہے، کتنا ہال ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو مسجد کا یہ جو مسجد نظر آ رہی ہے، اس وقت میں ہم سنی مرکز میں بیٹھے ہیں، تو مسجد کا جو اندرونی حصہ ہے، اس حصے کو اگر ہم 3 حصے کر لیں اسی کے، تو کتنا چھوٹا سا حصہ بن جاتا ہے، بس وہ چٹان کے نیچے اتنی ہی جگہ ہے، ہم سیڑھیوں سے نیچے اترے اور جا کر وہاں پر نماز پڑھے، کیونکہ وہ سیڑھیوں کے نیچے کا جو حصہ ہے وہ غار کی طرح بنایا گیا ہے، اس کی چٹان کو ویسے ہی محفوظ رکھا گیا، کیونکہ اس چٹان پر آ کر براق اترا، اور وہ براق کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، وہ براق وہاں پر اترا، اللہ کے نبی علیہ السلام براق سے نیچے اترے، اور پھر مسجد اقصیٰ تشریف لائے، اور آ کر وہاں پر نماز پڑھائی تھی، پھر وہاں سے آئے، براق پر سوار ہوئے، پھر اللہ نے جہاں تک چاہا بلندیوں پر آپ کو بلایا، 7 آسمانوں کی بلندیوں پر جاتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام عرش معظم، اور جہاں تک اللہ نے چاہا بلندیوں پر بلایا، اور جنت بھی دکھایا، جہنم بھی دکھایا، اپنا دیدار بھی کرایا، تمام کائنات کی سیر کرائی، وہ سیر کی رات تھی، تو وہ جو مقدس رات تھی، اس ایک رات میں جتنے انبیاء کو جو کچھ بھی عطا کیا تھا، وہ ایک رات میں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو کلام بخشا تھا، جب چاہتے اللہ سے کلام کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بھی کلام عطا کیا کہ مجھ سے بات کریں، تو وہ یہی رات تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ زندہ زندہ اوپر کی طرف گئے تھے، ادریس علیہ السلام کو اللہ نے زندہ زندہ بلایا، یعنی آسمانوں کی طرف انہوں نے سیر کی تھی، پرواز کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ زندہ آسمانوں کی طرف گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ معجزہ بھی اسی رات میں دے دیا، معراج کی رات، تو وہ بھی زندہ زندہ آسمانوں کی سیر کیے ہیں، تو وہ ایک رات ہے جس میں اللہ رب العزت نے نہ صرف کلام بخشا اپنے حبیب کو، بلکہ دیدار بھی کرایا، دیگر انبیاء کو دیدار نہیں کرایا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو مطالبہ بھی کیا، بار بار اللہ سے عرض بھی کیا کہ مجھے اپنا دیدار عطا کر، مجھے اپنا دیدار کرنا، وہ لن ترانی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نہیں اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، تم میرا دیدار نہیں کر سکتے ہو، نہیں اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنا دیدار کرا۔ بار بار جب موسیٰ علیہ السلام اصرار کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو پھر تم مجھے دیکھ سکو گے، تو وہ پہاڑ تھا، میں وہ پہاڑ پر بھی گیا ہوں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرف نظر کیے تھے، جو سرما بن گیا تھا جل کر، وہیں پر طور سینینا ہے، میں وہاں پر بھی کھڑا، وہاں سے پتھر بھی اٹھا کر لائے ہیں طور سینینا کے، یہ مقدس وادی ہے وہ، اور بہت بہترین پتھر ہوتے ہیں وہاں کے، اور وہ جگہ ہے ایجپٹ، مصر، جہاں پر اللہ نے کتاب نازل کی، توریت جہاں پر آئی، موسیٰ علیہ السلام جا کر جہاں سے کتاب لے کر آئے اللہ کے دربار سے، اللہ کے پاس سے جو نازل ہوئی، تو وہ کتاب ہے، وہیں پر ایک چھوٹا سا ایک درخت ہے، وہ درخت وہی ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں اور میری طرف چلے آؤ، میں وہ جھاڑ کے پاس گیا تھا، وہاں کے پتے بھی توڑ لیے تھے، تو وہ جھاڑ وہیں پر ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی تھی، وہ سخت سردی کی رات تھی اور موسیٰ علیہ السلام کو چنگاری چاہیے تھی، قرآن مجید میں جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا وہ وہی جگہ پر ہے، وہیں پر شعیب علیہ السلام کا کنواں ہے، اور اس کنویں کا میں نے پانی بھی پیا ہے، اور وہ کنویں کا پانی بھی لے کر آیا، اور بڑی تعداد میں یہاں پر جو تھے بھائی انہیں بھی میں نے الحمدللہ تعالیٰ پیش کیا،
کہ وہ مبارک کنویں کا پانی ہے وہ وہی جگہ کا پانی ہے. تو وہ شعیب علیہ السلام وہیں پر تھے اور وہی جگہ تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دیدار بخشا, کلام بخشا, دیدار کی طلب تھی کہ مجھے دیدار عطا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہاڑ کو دیکھو. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی کی پرتو, اپنا نور نہیں ڈالا, نور کی جو تجلی ہوتی ہے اس تجلی کی پرتو کو, ایک ہلکی سی پرتو کو اس پہاڑ پر ڈالا اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس پہاڑ کو دیکھو. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کو دیکھا, وہ پرتو جیسے ہی پڑی وہ پہاڑ جل گیا, برداشت نہیں کر سکا. اللہ کا دیدار تو بہت دور کی بات ہے, اس کی پرتو کو بھی نہیں برداشت کر سکا, وہ پہاڑ جل اٹھا. جیسے ہی وہ جلا, موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا اور دیکھ کر بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لائے. تو موسیٰ علیہ السلام جو بے ہوش ہوئے, وہ کیسے بے ہوش ہو گئے؟ اس پرتو کو دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئے, اس کی آنکھ کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے, پرتو کی جھلک جو نظر آئی تھی. تو وہ پہاڑ کہاں پر ہے؟ یہ سب اسی علاقے کے اندر, فلسطین سے قریب کا علاقہ. اس زمانے میں اتنے علاقے کو, جارڈن کے علاقے کو بھی پہلے پرانا فلسطین مانا جاتا ہے. آپ اس کو یوں سمجھ لیں جیسے ہمارا پڑوسی ملک ہے بنگلہ دیش یا پاکستان, اس کو بھی ایک زمانے میں ہندوستانی کہا جاتا تھا کیونکہ وہ ہندوستانی تھا. بعد میں وقت کے ساتھ بدلتے بدلتے ہندوستان تقسیم ہوا تو وہ ایک علاقہ کٹ کر دوسرا ملک بن گیا, پھر وہ ملک کے 2 ٹکڑے ہو کر پھر بنگلہ دیش بن گیا. تو اس طرح سے ملک کی نوعیتیں بدلتی رہتی ہے, زمین کے رقبے الگ الگ بدلتے ہیں. تو جارڈن کا جو علاقہ ہے, اس علاقے کے اندر جو زمین مانی جاتی ہے وہ بھی فلسطین کی سرزمین مانی جاتی ہے. تو فلسطین کا جو خطہ ہے یہ بڑا مبارک سرزمین ہے. موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام سب یہیں پر چلتے تھے, پھرتے تھے, یہاں پر ہی رہا کرتے تھے. تو آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی جگہ ہو جائے گی. یہاں پر ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے تو کتنے مسلمان وہاں پر آنا جانا اپنے لیے مبارک سمجھتے ہیں. حالانکہ یہاں پر صرف ایک ولی کا مزار ہے تو ہم اتنا زیادہ اس سرزمین سے محبت کرتے ہیں تو فوری سے آتا ہے. اجمیر کا نام سنتے ہیں تو ایک اللہ کے ولی کا مزار ہے تو وہاں پر جانا ہے. ایک ولی ہے اور ولی کا مرتبہ بہت کم ہوتا ہے, نبی کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے. تو 1-2 نہیں, سینکڑوں نہیں, 200-500 نہیں, 1000 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام ادھر ہی آئے ہیں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ جتنے انبیاء اور رسول سب کے سب اس مسجد میں آئے. مسجد جب معراج کی رات تھی وہ تو رات ہی ایسی آئی تھی کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں جلوہ فرما ہوئے. تو اب آپ اندازہ لگائیے وہ مسجد کا عالم کیا ہوگا. اب وہ مسجد کے 3 دعوے دار ہو گئے. ایک قوم موسیٰ کے ماننے والے, داؤد علیہ السلام کی قوم, یعقوب علیہ السلام کی قوم جو اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں, وہ اسرائیل والے کہتے ہیں کہ یہ ہماری سرزمین ہے کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے ہم ہیں اسرائیل. دوسری قوم وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, وہ کرسچنس, وہ کہتے ہیں کہ یہ سرزمین ہماری ہے کیونکہ مسجد اقصیٰ کے اندر ہی ایک کمرے میں حضرت مریم رہا کرتی تھی. سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان کے والد نے حضرت عمران. آپ کا ذہن تازہ ہے نا, بالکل سمجھ آ رہی ہے میری بات, بالکل ذہن کھلا رہے گا تو سمجھ میں آئے گا. آپ اگر ادھر ادھر جائیں گے تو پھر باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی. میں ہزاروں سال پرانی تاریخ کے واقعات بیان کر رہا ہوں چونکہ مسجد اقصیٰ پر مسلسل یلغار ہے اور مسلمان مسلسل شہید ہو رہے ہیں. یہ خون کیوں پیش کر رہے ہیں ہم اللہ کے دربار میں, ہمارا خون کیوں پیش کر رہے ہیں ہم مسجد اقصیٰ کے لیے خون پیش کر رہے ہیں. وہاں پر جو مجاہدین اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں خون پیش کر رہے ہیں, یہ کیوں ہے؟ اس مسجد کی بازیابی کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم پر بھی واجب ہے کہ اس مسجد کی حفاظت کرے. ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو یہ مسجد ہماری ہے, ہم اس کی خدمت کریں گے. تو مسجد کی خدمت کے ہم بھی دعوے دار ہے, عیسائی بھی دعوے دار ہے, یہودی بھی دعوے دار ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہیکل سلیمانی تھا, ہم مسجد کو توڑیں گے, شہید کریں گے اور شہید کر کے وہاں پر ٹیمپل بنائیں گے اپنا. وہ یہودیوں کا دعویٰ ہے, وہ اس طرف جا رہے ہیں, نہیں بنانے دیں گے ٹیمپل, وہاں پر مسجد ہی رہے گی. یہ مسلمان اس کے لیے جنگ کر رہے ہیں. عیسائی وہاں پر اپنا تسلط چاہتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں کہ یہود ہمارے سے جھگڑا نہ کرے, اس لیے انہوں نے یہودیوں کے لیے وہ جگہ بازآبکاری کے لیے رکھ دی. جبکہ جنگ عظیم سے پہلے جرمن کے ہٹلر نے ہولوکاسٹ کے ذریعے بڑی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو قتل کر دیا. ہٹلر جرمن کے اندر سے یہودیوں کو قتل کیا تو اس کے بعد اس کے تو یہود بڑے دشمن اور یہود کا وہ بڑا دشمن, اور اس کے بعد جرمن سے, پھر پولینڈ سے, برٹین سے, فرانس سے, یورپ کے چپے چپے میں بسنے والے جتنے یہودی تھے, ان کے لیے ایک جگہ بنائی جائے تاکہ یہ لوگ رہ سکیں. اس کے لیے کیا کیا, وہ جگہ پر یہ لوگ بھاگ کر پریشان ہو کر ہمیں قتل کیا جا رہا ہے, یہ سب نکل کر آنے لگے فلسطین کی طرف. تو فلسطین کے مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ لوگ بہت قتل ہو جا رہا ہے, ان کو مار ڈالا جا رہا ہے, ٹھیک ہے رہنے کے لیے جگہ دیتے, ان کو رہنے کے لیے جگہ دی. تو یہ رہتے ہوئے انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ڈیولپمنٹ کیا, انہوں نے لیبارٹریز کھولے, انہوں نے یونیورسٹی اور کالجز ڈالے. اس کے بعد پڑھتے ہوئے انہوں نے سائنس میں, میڈیکل میں ڈیولپمنٹ لا کر انہوں نے اپنی پولیس بنائی, فوج بنائی. اس کے بعد وہاں جو فلسطینی جو پہلے سے تھے, جن کا ملک تھا, جنہوں نے انہیں رہنے کے لیے جگہ دی تھی, انہی کو مغلوب کرتے ہوئے اپنی حکومت وہاں پر بنا ڈالی.
اب یہ لوگ پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو سہارا دیے تھے کیونکہ ان کو تو یورپ میں قتل کیا جا رہا تھا، اس لیے ہم ان کو سہارا دیے، اب یہ ہم پر حکومت کرتے، ہم تمہاری حکومت کو نہیں مانتے۔ اب یہ ان کو ہٹانے لگے، وہ ان کو گولیاں مارنے لگے، ان کے بچوں کو قتل کرنے لگے اور ان کا ہتھیار چھین لیے، تو پھر یہ پتھر اٹھا کر مارنے لگے، دیکھو پتھر اٹھا کر مار رہے ہیں، دہشت گرد ہے۔ ان کے اوپر یہ لیبل لگا دیا کہ یہ پتھر مار رہے ہیں۔ زمین انہی مسلمانوں کی ہے، فلسطینی مسلمانوں کی زمین ہے، غزہ کے مسلمانوں کی زمین ہے، اس زمین پر ناجائز آ کر رہ گئے۔ یہ یہودی تھے، انہوں نے اسرائیل کا نقشہ ڈال دیا اور وہاں پر بنا لیا، اور ان کو چونکہ سائنس میں یہ لوگ آگے ہیں، ان کی بہت زیادہ ہے۔ یہ جو یوٹیوب ہوتا ہے یا فیس بک ہے، اس کے اونر کون ہے؟ یہ سب یہودی ہے۔ ہمارا لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہا ہے، لیکن یہ کون ہے؟ کون ہے یہ لوگ؟ یہ سب کے سب یہودی ہیں۔ انہوں نے یہ ساری چیزیں نکالی ہیں جو ساری دنیا میں لائیو ٹیلی کاسٹنگ چلتی ہے، اور فیس بک چلتا ہے، انسٹاگرام چلتا ہے، واٹس ایپ چل رہا ہے، یہ سب کو انہوں نے خرید لیا ہے۔ واٹس ایپ انہی کی طرف سے چلتا ہے، واٹس ایپ کے اندر جو بھی آپ بھیج رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، یہ سب کی مانیٹرنگ یہ کرتے ہیں۔ تو جتنے بڑے بڑے پولیس کے آفیسرس ہو یا فوج کے آفیسرس ہو یا حکمراں ہو، ان کے واٹس ایپ بھی یہ لوگ چیک کر لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ بھیجا جاتا ہے انہی کی طرف سے، کنٹرولنگ انہی کی ہوتی ہے وہاں پر۔ تو کتنے اسلامی ممالک ہے وہ سب یہ چیزیں یوز کرتے ہیں، تو ان کو کسی کو کچھ بات کرنا ہے، وہ ساری چیزیں ان کے پاس دیکھتے ہیں، وہ ہر آدمی کا نمبر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ جو فوجی سپہ سالار ہوتے ہیں، چاہے وہ زمینی فوج کا ہو، ہوائی فوج کا ہو یا بحری فوج کا ہو، سمندری فوج کا، انہوں نے آپس میں کیا بات کر رہے ہیں، یہ ان کے پاس کنٹرولنگ ہوتی ہے۔ کہیں پر اگر ہتھیار جا رہا ہے، ہتھیار آ رہا ہے، آپس میں بات ہوئی ہے، وہ ساری چیز ان کے پاس ریکارڈ میں آ جاتی ہے، تو اس کے اوپر وہ پہلے ہی جنگ کے ذریعے بات کر دیتے ہیں وہ علاقہ۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ڈوم بنایا ہے کہ کوئی ہمارے اسرائیل کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، اس کے بعد یہ ہتھیار بیچتے تو ہر کوئی خریدتا کہ یہ بہت طاقتور ملک ہے، اس کے اوپر اتنے اطراف میں ملک ہے، یہ ایک ایسا ملک ہے، اس کے اطراف میں اسلامی ممالک ہے، لیکن بے بس نظر آتے ہیں۔ لبنان ہے اسلامی ملک جو ان کے شمال کے اندر ہے، لیکن ان کے ساتھ جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھ رہا ہے، وہ بھی کمزور ہے۔ پھر گولان کی پہاڑیوں پر تو قبضہ کر لیا ہے اسرائیل نے، یہ بہت بڑا ایک ملک جو وہاں پر ہے، جس کو ملک شام کہتے ہیں، اسرائیل کی سرحد تو شام کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اور تیسرا جارڈن، جو اسلامی ملک ہے، جن کو انگلش میں اردن کہا جاتا ہے، ہم اردو میں بھی اردن کہتے ہیں، انگلش میں جارڈن کہتے ہیں۔ تو جارڈن کی راجدھانی عمان ہے۔ میں عمان گیا تھا، جارڈن میں پورا پھرا ہوں، شعیب علیہ السلام کا مزار ہے اور دیگر بہت سے انبیاء اور مرسلین وہاں پر ہوتے۔ تو وہ جو سرزمین ہے، وہ اگر بارڈر دیکھیں گے تو وہ بھی اسرائیل کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اب آپ بتائیے، اسرائیل کے ساتھ ایک طرف میں جارڈن ہے، ایک طرف میں لبنان ہے، ایک طرف میں خود ملک شام ہے جس کو دمشق کہتے ہیں، ڈامسکس جو ہے، سیریا، یہ بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور وہ بھی گولان کی پہاڑیاں اس نے چھین لی ہے۔ گولان کی پہاڑیاں دمشق کی ہے، وہ بھی جارڈن سے یہ ملک شام سے چھین لیا۔ جارڈن سے تھوڑا حصہ اسرائیل نے حملہ کر کے چھین لیا 67 وغیرہ کی وار میں، اور وہاں پر کچھ نہیں کر سکے۔ اور اس وقت میں جب مصر کا جو صدر تھا جنرل ناصر، اس نے جنگ کی تو وہ اکیلا لڑتا رہا، عرب سب ڈر کے پیچھے بھاگ گئے کہ اگر ہم لڑیں گے تو کہیں اسرائیل ہمیں مارے گا۔ تو عرب آج کے دور کے بزدل قوم ہو چکی ہے، ان کی تلواریں جو دیکھتے ہیں آپ، یہ ناچتے وقت نکالتے ہیں، جب یہ رقص کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، وائٹ توپ پہن لیتے ہیں لال کلر کا، اوپر سے اس طرح سے کپڑا ڈال لیتے ہیں، جب یہ تلواریں لے کر کرتے ہیں تو وہ بہت دلیری کے ساتھ ناچ رہے ہیں۔ یہ اسی وقت ناچنے کی حد تک گھاوا پینا، کھجور کھانا، اور وہ پیل کھا لیے، اور اس کے بعد پھر امریکی کار کے اندر بیٹھ کے گھوم گئے، اور پھر برٹین کا بڑا سا جہاز، اس میں ملک کے ادھر سے ادھر چلے گئے۔ یہ اتنا ہی ہے، ان کے اندر کوئی مردانگی اور وہ جذبہ، وہ جیسے دلیری ہوتی ہے، دلیری نہیں ہے، ایک ڈرپوک قوم ہے۔ یہ قوم آج کے دور کی ڈرپوک قوم ہے۔ سعودی عرب سب سے زیادہ پھرتوس، ڈرپوک، بزدل ہے۔ ایک اسلامی ملک کہا جاتا ہے، انہیں اسلامی ملک نہیں کہنا چاہیے، انہیں صرف مسلم ملک کہہ سکتے ہیں آپ، اسلامی نہیں کہہ سکتے، قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اسلامیات تو ہے ہی نہیں ان کے اندر۔ ہاں کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مسلم ہے تو مسلم ملک انہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ بڑی تعداد میں ہیں ممالک، اور ان کی حالت یہ ہے کہ ایک اسلامی ملک بننا ہے، نہیں بن پا رہا ہے۔ سرزمین ہے فلسطین کی، وہ نہیں آزاد ہو رہی ہے، اس ٹیریٹری کو کون آزاد کرائے گا؟ ان کی زمین انہیں کون دلائے گا؟ غزہ کا 40 کلومیٹر کا جو حصہ ہے، کون ہے جو آزاد کرائے؟ کہاں ہے بتائیے؟ کوئی آ کر اس کو آزاد کرانے کے لیے تیار ہے؟ نہیں، نہ ترکی آ سکتا ہے، نہ کوئی اور ملک آ سکتا ہے، کوئی بھی اس سمت میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لبنان لگا ہوا ہے، اور اس کے اندر حزب اللہ ہے، شیعہ لوگ ہیں، جہادی لوگ ہیں، حزب اللہ، وہ لوگ جنگ کرتے ہیں، اور ان کو دوسرے لوگ مجاہدین کہنے والے انہیں مجاہدین کہتے ہیں، ٹیررسٹ کہنے والے انہیں ٹیررسٹ کہتے ہیں، اور وہ عسکریت پسند ہے، وہ لوگ، وہ شیعہ ہے، یہ لبنان کے اندر ہے۔ یہ مسلسل
اسرائیل کے ساتھ جنگ پر ہے. میں آپ کو حالات کا تذکرہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ آئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے وہاں پر. دوسری طرف میں غزہ کی پٹی ہے. اس غزہ کی پٹی میں لاکھوں کی تعداد میں جو مسلمان بستے ہیں, انہی میں کچھ مسلمان وہ ہیں جو حماس سے جڑے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک جہادی تنظیم ہے اور یہ فلسطین کو آزاد کرائیں گے, ہم یہود سے نکال کر اس کو اسلامی سلطنت بنائیں گے. یہ اس طرح کا ان کا نعرہ ہوتا ہے. اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ طاقت کے بل بوتے پر حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان کی دوستی پہلے سعودی عرب کے ساتھ تھی, لیکن سعودی عرب نے جیسے ہی اسرائیل کے ساتھ دوستی کر لی اور اپنے ہوائی اڈے اسرائیل کے جہاز کے لیے کھول دیا سعودی عرب نے, تو انہوں نے اس کے ساتھ دوستی توڑ دی کہ اب یہ ہمارے کام نہیں آئے گا. اس کی دوستی اسرائیل کے ساتھ ہو گئی, یہ ہمیں مروا دے گا اور ان کے ساتھ دوستی چاہتا ہے یہ. تو وہ لوگ کیا کرے, انہیں چھوڑ کر ایران سے دوستی کرے. ایران سعودی عرب دو ہمیشہ ایک دوسرے سے ٹکرانے والے لوگ ہیں. یہ سنی کہتے ہیں اپنے آپ کو سعودی لوگ, اگرچہ کہ اہل حدیث ہے. اہل حدیث ہو, تبلیغی ہو, جماعت اسلامی ہو, اہل سنت ہو, دیوبندی ہو کہ بریلوی ہو, یہ سب کے سب سنی کے حساب میں آتے ہیں. اس سے ہٹ کے دوسرا جو گروہ کہلاتا ہے وہ اہل تشیع حضرات شیعہ کہلاتے ہیں. تو شیعہ کے اندر یہ ایران ہوتا ہے. تو ایران کے ساتھ میں عراق بھی آتا ہے, ملک شام بھی آتا ہے, یہ تینوں آتے ہیں. یہ ایران جو ہے ایک دلیر قومی بنی ہوئی ہے اور یہ لوگ کھل کر جس کے ساتھ طاقت کے ساتھ آگے کھڑے رہ رہے ہیں اور فلسطینی مسلمانوں کا جو آج اس وقت ساتھ دے رہے ہیں, چاہے وہ حماس کا ساتھ دے رہے ہوں, حزب اللہ کا ساتھ دے رہے ہوں, فلسطینی اتھارٹی کا ساتھ دے رہے ہوں. کون ہے یہ لوگ؟ ایران ہے. تو کتنی تعجب ہے, عقل انسان کی حیران ہو جائے کہ آج کے دور میں یہ ہو کیا رہا ہے. جو اپنے آپ کو سنی ممالک کہتے ہیں, وہ چاہے سعودی عرب ہو یا اس کے ساتھ میں کویت ہے اور وہاں پہ جارڈن ہے, کتنے ممالک وہاں پر ہے اطراف میں, پوری کھاڑی کے تمام کے تمام ممالک, وہ پورے ملک, یہ کوئی بھی کھل کر تائید کرنے کے لیے ڈر رہا ہے کہ کہیں ایران ہمیں نہ مار یا کوئی اسرائیل ہم پر حملہ نہ کر دے. یہ ڈرپوک قوم ہو گئی ہے. اور جو دلیری کے ساتھ ہم فلسطین کے ساتھ ہے کھڑا ہے کہتا ہوا, ہتھیار دینے کے لیے تیار اور بالکل دلیری کے ساتھ امریکہ سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر رہا ہے, وہ ایک ہی ملک ہے ایران, اور وہ شیعہ ملک ہے. اور وہ جس کا ساتھ دے رہا ہے وہ کون لوگ ہے؟ وہ حماس ہے. حماس سنی ہے زیادہ تر, اس کے اندر اہل حدیث, سلفی, تبلیغی جماعت, اہل سنت سبھی ملے جھلے ہیں. یہ سب کے سب جیسے ہمارے شہروں میں بھی ہوتے ہیں, سبھی ملے جھلے رہتے ہیں. ایک مسجد ان کی ہوتی ہے, ایک ان کی ہوتی ہے, یہ پورے ملا کر اہل سنت ہی کہلاتے ہیں. تو ویسا وہاں کا علاقہ ہے. وہ حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا حالات وہاں پر چل رہے ہیں. اور ان حالات کے اندر وہاں پر جنہوں نے اسرائیلی فوج کو مسلسل کھانا فری دیں گے, میک ڈونلڈ نے اعلان کیا. میک ڈونلڈ جو ہوتا ہے یہ یہودیوں کی ایک بہت بڑی ہوٹل ہے جو دنیا کے کئی ملکوں میں ان کی ہوٹل ہے, اور سب سے زیادہ ان کا کھانا سعودی عرب کے لوگ کھاتے ہیں. وہ میک ڈونلڈ کے تلے ہوئے بھنے ہوئے وہ چکن کھاتے ہیں, اور وہ جو چکن ہوتا ہے وہ سوئٹزرلینڈ سے آتا ہے اور وہ حلال بھی نہیں ہوتا ہے. اس پر ایک بڑا سا گول گرین کلر کا ایک اسٹیمپ ہوتا ہے, اس میں ریڈ کلر سے لکھا ہوتا ہے حلال. بس یہ بولتے ہیں حلال ہے, کیونکہ کس نے لکھ دیا ہے؟ سوئس گورنمنٹ نے لکھ دیا ہے حلال, اب ہم کھائیں گے وہ لوگ. تو یہ حرام چیز ہوتی ہے, یہ کھاتے ہیں, وہ مرغی وہیں سے آتی ہے, اسی کو یہ لوگ پکوان کر کے کھلاتے ہیں. تو جب پیٹ میں اس طرح کی حرام چیزیں اترتی ہیں میک ڈونلڈ کی, تو وہ لوگوں کو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہود کیا کر رہے ہیں, کیونکہ وہ تو کھانا ہی ان کا کھاتے ہیں. تو حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. اب وہ فری میں ان کو وہ کھلا رہا ہے فوج کو, اور امریکہ 5000 فوج کا ایک بہت بڑا جہاز بھیج دیا ہے, بحری بیڑا, جو اسرائیل کی طاقت کے لیے آیا ہے اور چھوٹے چھوٹے بموں سے لیس آیا ہے, اور وہ بم دے رہا ہے اسرائیل کو دوستی میں. اور وہاں کا جو بائیڈن ہے وہ بھی آیا ہے ملاقات کے لیے, اسرائیل کے فوج کے بڑوں سے ملاقات کر رہا ہے, منسٹر سے ملاقات کر رہا ہے, تاکہ ہماری تمہاری دوستی ہے, ہم فلسطین کے خلاف ہے یہ بتانے کے لیے. جرمن کا چانسلر بھی وہاں پر آ رہا ہے کہ ہماری بھی دوستی اسرائیل کی طرف ہے, ہماری سپورٹ اسرائیل کی طرف ہے, وہ بھی وہاں پر پہنچ گیا. تیسرا کون پہنچتا ہے؟ برٹین, یہ بھی وہاں پر پہنچ کر ہماری دوستی اسرائیل کے ساتھ ہے, ہم بھی مسلمانوں کے فلسطین کے خلاف ہے. یہ سب کے سب اکٹھا ہو رہے ہیں. کتنے اسلامی ملک ہیں جنہوں نے جا کر فلسطین کے ساتھ وہاں کے صدر سے ملاقات کی؟ ایک بھی نہیں ملتا, پورے بھاگے ہوئے. یہ ان کا حال, یہ اسلامی ممالک جنہیں تم کہتے ہو, ان کا یہ حال ہے. اگر کوئی شیر ہے وہ اگر کسی ہرن کو پکڑ لے تو 40-50 ہرن اور رہتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کھڑے رہ کر دیکھتے ہیں, لیکن کوئی جا کر شیر سے چھڑائیں گا نہیں. اب سب کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کے ساتھ ہیں. کس کے ساتھ ہے؟ ہرن کے ساتھ ہے. ہم سب ہرن کے ساتھ ہیں, لیکن کوئی ہرن آ کر اس کو شیر سے چھڑانے کی طرف نہیں آئے گی. سب اپنے آپ ڈرے رہتے کہ کہیں شیر مجھ پر حملہ نہ کر دے, مجھے دیکھنا ہے اور میری سپورٹ اس کے ساتھ ہے. ان اسلامی ممالک کا حل یہی ہے, ہمارا ساتھ انہی کے ساتھ ہے, ہم فلسطین کے ساتھ ہیں, ہم فلسطین کے ساتھ ہیں, یہ بولیں گے, لیکن جا کر اس سے لڑنے کی, جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے. ایک ایران ہے جو آنکھ دکھا رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے اور ہمت دکھا رہا ہے, شیعہ ملک ہے, میں تسلیم کرتا ہوں.
ایران ایک شیعہ ملک ہے، لیکن آج فلسطین کی تائید کے لیے جو کھڑا ہے وہ یہی ہے. اس کے لیے کیا بولا جائے، الفاظ ہی نہیں مل رہے کچھ بولنے کے لیے. تو حالانکہ ترکی کو بہت زیادہ مانتے، نپات اللہ بیان دیا ہے ترکی کا اردگان نے کہ میں کچھ بولوں میں زیادہ مصیبت میں نہ پھنس جاؤں، تھوڑا سا بولنا بھی اور تھوڑا سا احتیاط بھی کرنا ہے. وہ لیول پر وہ جا رہا ہے. باقی عرب ممالک تو امریکہ کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ تو اس کے تلوے چاٹتے ہیں امریکہ کے. عرب ممالک ان کے پاس ہتھیار کہاں سے آتا ہے؟ ان کو جو پرانا ہتھیار ہوتا ہے یورپ کا، وہ ہتھیار ان کو بیچتے ہیں. جو 10 سال 20 سال پہلے وہ استعمال کرتے تھے وہ ہتھیار ان کو بیچتے ہیں. وہ ایسا ہتھیار ہوتا ہے اس سے لڑیں گے بھی تو نئے ہتھیار سے وہ ہتھیار کو ختم کر دیں گے. وہ کہاں پر وہ بم رکھے ہوئے وہ پہلے سے ان کو بتا دیتا ہے. آپ کا موبائل اس وقت کہاں پر رہتا ہے یہاں پر بالکل پتہ چل جاتا ہے. اگر نمبر مارے تو معلوم ہو جاتا ہے یہ نمبر والا کہاں ہے. ایسے ہی جتنے بم ان کو دیتے ہیں وہ بم کس جگہ پر رکھے ہوئے ان کو بتاتا ہے. جب وہ جنگ میں لڑنے کا موقع ہے ان کے بموں کے اوپر بم ڈال کر دوبارہ ان کو پھوڑ دے سکتے. وہ اتنی طاقت وہ رکھتے ہیں. تو کیونکہ ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، ان کے پاس دماغ بھی نہیں ہے بنانے کا، تو اللہ رب العزت نے انہیں مال دیا ہے، پیٹرول دیا ہے، عقل نہیں دی اللہ رب العزت نے انہیں. اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس عقل ہے. سب سے بڑا ستم یہی ہے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، اور اس لیے وہ لڑنے کے لیے، اور اسلامی جذبہ بھی نہیں ہے، اسلامی اخوت بھی نہیں ہے، بھائی چارہ بھی نہیں ہے ان کے درمیان میں. تو عرب گھٹنے ٹیک رہے ہیں، اسرائیل ٹیک اوور کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ میں 3 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کے گھر ٹوٹ چکے ہیں، بلکہ 4 لاکھ کے قریب تک گھر وہ پورے کے پورے روڈ پر سے جا رہے ہیں. تو روڈ پر بھی بمباری ہو رہی ہے. جو زخمی تھے انہیں اٹھا کر دواخانوں میں لایا گیا. ایک دواخانے میں 500 مریض تھے تو اسرائیل کا ایک جہاز آ کر وہاں پر بم ڈال دیا تو وہ جو 500 مریض تھے وہ بھی شہید ہو گئے، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے جو زخموں کا علاج کرنے والے وہ بھی شہید ہو گئے. اور وہاں پر جو پانی دیا جا رہا ہے، پانی کو ٹوٹلی بند کر دیا گیا ہے. ایک آدمی کو 1 لیٹر پانی دن میں دیا جا رہا ہے 24 آورز میں، کیونکہ وہ ٹرک کے اندر پانی ہے، اور وہ پانی جو لا کر دیا جا رہا ہے بڑی مشکل سے پانی لا کر دے رہے ہیں، اور وہ پانی پینے کے لائق بھی نہیں ہے. وہ کھارا پانی ہے جو سمندر کا پانی ہے. وہاں سے کسی طرح سے فلسطین اتھارٹی وہ پانی لا کر پیش کر رہی ہے. ہر آدمی کو صرف اتنا ہی دے سکتے، بڑی مشکل سے پانی لایا گیا ہے. راستے میں روڈوں کو توڑ دیا گیا ہے، گاڑی کسی طرح سے شہر کے اندر آ رہی ہے، اور وہ چھوٹے سے جیسے DCM ہوتی ہے اتنی سی گاڑی کے اندر پانی آ رہا ہے. وہ پانی کو بھی ٹینک اوپر سے وہ بمباری کر کے توڑ دے رہے ہیں، پانی جانے نہیں دے رہے ہیں شہروں تک. تو اسرائیلی فوج مسلسل بمباری کر رہی ہے، اور فلسطینی اتھارٹیز لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. حماس کے نام پر فلسطینیوں کا قتل عام چل رہا ہے. امریکہ، برطانیہ، جرمن اور دیگر کرسچن ممالک فلسطین کے خلاف میں یہود کی کھل کر سپورٹ کر رہے ہیں، اور اسلامی ملک ڈرے سہمے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے بھائی کو مرتا ہوا، کٹتا ہوا، بچوں کی ٹوٹی ہوئی لاشوں کو دیکھ رہے ہیں، سسکتی لاشوں کو، جلتی لاشوں کو دیکھ رہے ہیں. 1-2 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لاشیں پڑی ہوئی ہے، اور دفن کرنے کے لیے اب ہاتھ سے دفن نہیں کیا جا سکتا، اس لیے بڑے بڑے ڈولزر لائے جا رہے ہیں. اس سے پورا کا پورا کھود کر لاشوں کو لین سے سلا کر اور اسی سے مٹی ڈال دی جا رہی ہے اور بند کیے جا رہے ہیں. لاشوں کے انبار ہے اس وقت فلسطین میں، غازہ میں، اور بہت زیادہ خون مسلمانوں کا بہہ چکا ہے، اور مسلسل بہہ رہا ہے خون، اور کوئی روکنے کے لیے، جنگ بندی کے لیے آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. حماس نے جنگ شروع کی تھی، راکٹ داغے تھے، اور فلسطین کی طرف سے اس نے لڑائی شروع کی، اور یہ اچانک ان کے اوپر حملہ تھا اسرائیل پر، اور اسرائیل جوابی کارروائی کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہم الیکٹریسٹی ٹوٹلی بند کر رہے ہیں، اور اب دوسرا کام یہ کہ ہم نے پانی بند کر دینا ہے، دواخانوں کو توڑ دینا ہے، اور برج پورے ان کے توڑ دینا ہے، اور پھر اناج یہاں تک نہیں پہنچنے دینا ہے. روٹی، بریڈ، میوہ، کوئی چیز وہاں پر نہیں پہنچ پا رہی ہے. ٹوٹلی ہر طریقے سے بربادی ہو چکی ہے، اور مسلسل بربادی چل رہی ہے. دوائیں وہاں پر نہیں پہنچ پا رہی ہے، حالات بہت زیادہ خراب ہے. الیکٹریسٹی نہیں ہونے کی وجہ سے وہاں پر آپریشن کرنے میں مشکل ہو رہی ہے. رات کے ٹائم آپریشن ڈاکٹرز نہیں کر سک رہے ہیں، جن کے جسم کے اندر کچھ پتھر وغیرہ پھنس گئے، اس کو کاٹ کے نکالنا ہے تو اینستھیسیا نہیں ہے، بے ہوش کر کے آپریشن نہیں کر سکتے، تو ان کے ہاتھوں کو پاؤں کو باندھ کر زندہ ایسے ہی جاگتی حالت میں آپریشن کر کے جسم سے نکالا جا رہا ہے. ڈاکٹر بڑی مشکل سے آپریشن کر رہے ہیں وہاں پر، کیونکہ اینستھیسیا نہیں ہے، بے ہوش کر کے آپریشن نہیں کیا جا رہا ہے. اب فلسطین کے دواخانوں میں مریضوں کے آپریشن بغیر بے ہوش کیے جا رہے ہیں، اور پھر صرف انہی لوگوں کے آپریشن کیے جا رہے ہیں جن کی بچنے کی امید ہے، جن کی بچنے کے چانسز کم ہے. تو آپریشن کے لیے ڈاکٹرز ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں، ڈاکٹرز کی قلت ہے، اور جو ڈاکٹرز وہاں پر ہے ان ڈاکٹرز کو بھی بمباری کے ذریعے قتل کیا جا رہا ہے، تاکہ مسلمان ڈاکٹرز باقی بھی نہ رہے اور مسلمان بچوں کا خون بہتا رہے. اس طرح سے مسلسل بمباری اس علاقے میں ہے. اور ایک کھنڈر ہے، کوئی بڑی بلڈنگ گر جائے
تو کیسا ایک ملبہ پڑا رہتا ہے, کھنڈر رہتا ہے. تو ایک دو نہیں, ہزار کی تعداد میں مسجدیں, گھر, ہوٹلز, بلڈنگیں سب گر چکی ہیں, اور اس کے ملبے میں کئی لوگ زندہ پھنسے ہوئے ہیں. وہ نکلنا چاہتے ہیں لیکن ان کے اوپر بڑے بڑے سیمنٹ کے دیواریں اور چھت آ کر پڑے ہوئے ہیں, وہ نکل نہیں سک رہے ہیں. کوئی امدادی کارکن وہاں پر پہنچ نہیں پاتا, سب کے سب پھنسے ہوئے ہیں, وہاں پر کوئی جا نہیں سکتا. کوئی اسلامی ملک صرف پیسوں کی مدد کر سکتا ہے لیکن کوئی فوجی کارروائی کرنے کے قابل نہیں ہے. اگر ان کے اندر دم ہوتا, ان مسلم ممالک میں اگر جواں مردی ہوتی, طاقت ہوتی, اسلامی اخوت اور قوت مردانی ہوتی, تو یہ لوگ ایسی بیٹھک کر کے بلاوا نہیں کرتے, بلکہ جتنے اسلامی ممالک ہے اس کے فوج کے سربراہوں کو مکہ میں جمع ہونا چاہیے تھا. اس وقت میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ جتنے اسلامی ممالک کہتے ہیں اپنے آپ کو, وہ سب کے فوج کے جو جنرل ہوتے ہیں, زمینی فوج, ہوائی فوج, بحری فوج, جو سمندر کی فوج ہوتی ہے, ہر ملک کے فوج کے سربراہ سب مکہ میں جمع ہوتے, وہاں پر بیٹھک کرتے, اور ہر ملک کیا کر سکتا ہے مسلمانوں کے لیے وہاں پر فیصلہ کرتے. لیکن ایک بیٹھک بھی کرے نہیں, نہ ان کو خیال آتا. اگر کریں گے بھی تو یہ بیٹھ کر مسجد میں بددعائیں کریں گے کہ اسرائیل کی فوج ہار جائے, اسلام کی توپ, اسرائیلی فوج کی توپ میں کیڑے پڑ جائے. ایسے بددعائیں, عورتیں جیسا بیوہ عورتیں بددعائیں دیتی ہیں نا, یہ فوجیاں ویسی بددعائیں دینے والے بن گئے. ان کے اندر کوئی مردانگی نہیں ہے. یہ بس ظلم کریں گے تو اپنے اندر ہی کریں گے, ملک کے اندر ہی, باہر کسی کے سامنے دم خم سے ٹھہر نہیں سکتے. جیسے صدام حسین کے جیسے دلیر تھے, ان کو تو مار کر قتل کر دیا. قذافی کے جیسے لوگ تھے لیبیا کے, عراق کے, انہیں ختم کر دیا گیا, کیونکہ ایسے لوگ رہے نہیں اور کوئی آنکھ دکھا کر ان سے بات کرنے کی جرت نہ کرے. ایسے جرت مند لوگوں کو قتل کر دیا گیا. اب بزدل قسم کے لوگ جو کی مائیں خود یہودن ہیں, وہ وہاں کے حاکم ہیں. آپ تعجب کریں گے, یہ جو مسلم ممالک کہتے ہیں, یہ جو سعودی عرب کہتے ہیں, یہ سعودی عرب کا دبدبہ اس لیے ہے کہ یہاں پر کعبہ ہے, یہاں پر گنبد خضرا ہے, اس لیے اس کا ریسپیکٹ کرتے ہیں مسلمان. لیکن یہاں کے جو بادشاہ لوگ ہیں اندر سے یہ لوگ یہودی ہیں, کیونکہ ان کا باپ مسلمان ہوتا ہے لیکن وہ شادی یہودن سے کر کے لے کے آتا ہے, تو ماں یہودن ہوتی ہے. تو اب بیٹا جو ہے, اب وہ یہود کے خلاف میں اس کا ذہنی نہیں ہوتا, اس کی ماں خود یہودن ہوتی ہے, تو اس کو نفرت ہی نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کو ایک اپنا معلوم ہے اس کو کہ یہاں کے لوگ سب مسلمان ہیں, میں مسلمان ملک کا بادشاہ ہوں, تو مجھے ایسے ہی کپڑے پہننا چاہیے, مجھے ایسے ہی گوتھرا رکھنا چاہیے, مجھے کعبے کے پاس بھی جانا چاہیے, مجھے حج کے لیے تیاریاں بھی کرنا چاہیے. وہ ساری چیزیں جو مسلمان چاہتے ہیں ویسا کریں گے. لیکن جنگ کے ٹائم پر تو وہ وہی کرے گا نا جو اس کی ماں چاہے گی. وہ ویسے حالات ہیں. تو یہ حالات بہت زیادہ بد سے بدتر ہے. کوئی ان حالات کو سمجھ ہی نہیں سکتا. کوئی کہتا ہے کہ اس میں یوں ہو رہا ہے تو ایران کرا رہا ہے, تو حماس کرا رہا ہے, تو کوئی کہتا ہے کہ نہیں جارڈن کی طرف سے ایسا ہوا. کسی کو اصل واقعات پتہ ہی نہیں ہے. میں آپ کو سیاسی اعتبار سے بھی بتا رہا ہوں, تاریخی اعتبار سے بھی بتا رہا ہوں, اور مذہبی اعتبار سے بھی بتا رہا ہوں کہ یہ ممالک کی کیا مذہبی طور پر اس کی شناخت ہوتی ہے. کتنے سالوں سے کس نے اس کو تعمیر کیا؟ سلیمان علیہ السلام نے, نبی نے تعمیر کیا, تو جنات نے یہ مسجد کو بنائی, مسجد اقصی. جب حضرت سلیمان علیہ السلام تعمیر کا حکم دیے تو مسجد بنانا شروع ہو گیا. سارے کے سارے جنات آ کر مسجد بنا رہے تھے. تو سلیمان علیہ السلام ایک عصا, جیسا جمعہ میں پکڑ کر ٹھہرتے نا عصا, وہ جمعہ خطیب ویسے عصا لے کر ٹھہر گئے. آنکھیں کھلی ہوئی تھی سلیمان علیہ السلام کی, وہ دیکھ رہے تھے جنات کو. تو جناتوں نے دیکھا کہ آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی, وہ پردہ فرما گئے. لیکن وہ اس کے باوجود بھی کھڑے ہوئے تھے اور ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. ان کی کھلی ہوئی آنکھیں دیکھ کر جنات سمجھے کہ یہ زندہ ہے, اور سمجھ کر انہوں نے کام کیا. کام کرتے 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 انہوں نے پوری مسجد تعمیر کی. وہ مسجد بڑے بڑے چٹان ہوتے ہیں, اتنے بڑے بڑے, اتنے چوکونی ایسے, جیسے احرام مصر آپ نے دیکھا ہوگا تصویروں میں احرام مصر کو, کہ مصر کے جو احرام ہیں وہ بڑے بڑے جو بنے ہوئے ایجپٹ کے اندر, وہ کیسے اتنا بڑا بڑا پتھر ہوتا جو ایک کے اوپر ایک, ایک کے اوپر ایک سیڑھیوں کی طرح بنا ہوا رہتا. میں نے احرام مصر دیکھا, میں اندر بھی جا کر دیکھا ہوں جہاں پر فرعون کی ممی لگی ہوئی لاشیں رکھی ہوتی ہے. وہ ساری علاقوں میں پھرا ہوں. یہ پورے علاقوں کے اندر میں نے دورہ کیا ہے, ان تمام جگہوں پر گیا ہوں اور قریب سے دیکھا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے, کیسا تھا اس دور میں, ہزاروں سال پہلے کیسا تھا. پھر صحابہ کہاں پر آ کر ٹھہرے تھے, اور کون سے صحابہ کے وہاں پر کہاں کہاں پر مزارات ہے. ان تمام مزارات پر میں نے حاضری دی ہے, چاہے وہ ایجپٹ
ایجپٹ کا علاقہ ہو، جارڈن کا علاقہ ہو، فلسطین کا علاقہ ہو، یہ تمام علاقوں میں، عراق کے علاقے ہو، عرب شریف کے علاقے ہو، یہ سب علاقوں میں الحمدللہ میں نے پھر کر دیکھا ہے. تو میں تاریخی نوعیت سے بھی بتا رہا ہوں، شریعت محمدیہ میں اس کی کیا اہمیت ہے وہ بھی اعتبار سے بتا رہا ہوں، اور تاریخ کے اعتبار سے پچھلی کتابوں کے اندر کیا اس کی فضیلتیں لکھی گئی ہے اس کے بارے میں بھی بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ جو بیانات ہیں یہ بہت ہی اہم ترین ہوتے ہیں، اس کو دل کے کانوں سے سننا، سمجھنا، یاد رکھنا اور دوسروں کو بتانا بھی چاہیے کہ یہ کیا حالات ہیں، کیوں مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، کہ 3 قومیں آ کر ایک جگہ پر کیوں ہو رہی ہے. تو یہ جو مسجد ہے، مسجد اقصیٰ، یہ تو ہزاروں سال پہلے بنی، فلسطین کی مسجد. اب اس مسجد کو بعد میں شہید ہو گئی، اس کو پھر بعد میں مروان وغیرہ نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا، تو یہ کئی مرتبہ تعمیر ہوئی. ویسے نہیں کہ جیسے کعبہ معظمہ ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا یہ کعبہ نہیں ہے، وہ تو طوفان نوح میں بالکل زمین بوس ہو گیا تھا، نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت پہلے جو تھا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، پھر بعد میں پھر چلا گیا وہ، اس کے بعد پھر بنایا، پھر بوسیدہ ہو کر زمین پر آ گیا. کئی مرتبہ بنا ہے یہ کعبہ معظمہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ابھی اعلان نبوت نہیں تھا، اس وقت بھی یہ زمین بوس ہو گیا تھا، اور اللہ کے نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، دوبارہ اس کو تعمیر کیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اپنے مبارک ہاتھ سے وہاں پر رکھا تھا. تو اس کی بھی کعبے کی ایک تاریخ ہوتی ہے. ایسے ہی مسجد اقصیٰ کی بھی تاریخ ہے، وہاں کی تاریخ بھی جدا گانا ہے. تو یہ مسجد اقصیٰ کو اللہ رب العزت نے، ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، آپ غور سے سماعت کر لیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ رب العزت نے اس سے پہلے کئی انبیاء علیہ السلام کی قوموں کو ہلاک کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم شرک کرتی تھی، اللہ نے ہلاک کر دیا. لوط علیہ السلام کی قوم مرد سے مرد بدفعلی کیا کرتے تھے، اللہ نے پتھر پھینک کر ان کو ہلاک کر دیا. حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم جو ہفتے کے دن شکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو غارت کر دیا، تو بندر بنا دیا. 12,000 قوم کے لوگوں کو 3 دن تک بندر تھے، اس کے بعد ہلاک کر دیا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جنہوں نے اونٹنی کو کاٹ دیا، ناقۃ اللہ کی ناقہ، اللہ کی اونٹنی، اس کو انہوں نے قتل کیا. اللہ ناراض ہوا تو وہاں پر کالے بادل آئے، اور پھر بادل کے پاس سے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک چنگھاڑ تھی، ان قوم کو ہلاک کر دیا. پھر قوم عاد تھی صالح علیہ السلام سے پہلے کے، وہ قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. تو ایک چنگھاڑ ہوا کی طور پر آئی اور بڑی بڑی لاشیں، ان کے جسم بہت بڑے بڑے تھے. حضرت صالح علیہ السلام سے پہلے کی جو قوم ہے عاد، قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کیا. ان کے قد بہت بڑے بڑے تھے، ان کے ہاتھ بہت طاقتور تھے، یہ پتھروں کو کاٹ کر اس کے اندر گھر بنا کر رہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم بہت طاقتور ہیں، اللہ ہمیں کیسے ہلاک کرے گا. تو اللہ نے ہوا کے ذریعے ہلاک کیا انہیں. ایک ہوا آئی اور اڑا کر لے گئی، تو ان کی لاشیں جا کر ادھر ادھر پھینک گئی، اور ایسی بکھری ہوئی تھی جیسے بھوسا پڑا ہوا ہوتا ہے. اللہ نے ایسے ان کو پھینک دیا، ہوا نے ان کو قتل کر دیا. تو ایسے انبیاء علیہ السلام کی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا ہے. پھر ایک قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، آسمان سے خوان نازل ہوا، اللہ نے منع کیا کہ اس خوان سے مت کھاؤ. تو وہ کہنے لگے نبی ہم کو کھانے کیوں نہیں دیتے، نبی کے خلاف بولا، عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف. تو اللہ نے ان کو سور بنایا، تو 300 آدمی سور بن کے اللہ نے ہلاک کر دیا. اب یہ ایک ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ہلاک کیا. یہود کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر ہلاک نہیں کیا. اب یہاں پر سمجھیے پوائنٹ کیا ہے. اللہ نے دیگر قوموں کو ہلاک کیا ہے، کسی کو بندر بنا دیا، کسی پر آگ کی بارش کی، کسی پر پتھروں کی بارش کی، کسی کو سمندر کے طوفان آ کر انہیں ہلاک کر کے قتل کر دیے، کسی زمین کو اٹھا کر اللہ نے پلٹا کر ہلاک کر دیا. تو کتنی قوموں کو، کتنی سنگتوں کو، کتنے بڑے قبیلوں کو اللہ نے الگ الگ طریقے سے ہلاک کر دیا. ایک قوم کو اللہ نے جو چھوڑا ہے وہ یہود ہے. اب یہ یہود قوم کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا، حالانکہ وقتاً فوقتاً ان کو ہلاک کرتے رہا. کبھی عیسائیوں کے ذریعے مروایا، کبھی دیگر قوموں کے ذریعے، کبھی بیزنٹائن کے ذریعے ان کو مروایا، کبھی ہولوکاسٹ کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہٹلر کے ذریعے انہیں قتل کرا دیا. تو قوموں سے اللہ تعالیٰ ان کو لڑاتا رہا، ہلاک کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو رکھا. اور ان کا بڑا وہ تھا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی مسجد جو بنی ہوئی ہے، اس کے نیچے ایک بہت بڑا ٹیمپل ہے، ہیکل سلیمانی، ہم یہ توڑیں گے اور پھر کھودیں گے تو اندر سے ایک مندر نکل کر آئے گا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے نیچے کوئی ٹیمپل نہیں ہے، یہ مسجد ہی تھی جو انہوں نے بنائی، ہم اس کے اندر عبادت کریں گے. یہ ہمارا اور ان کا یہود کا ٹکراؤ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے سکینہ نکلے گا، یوسف علیہ السلام کے کچھ باقیات ملیں گے، انہوں نے جو سامان کچھ چھوڑا تھا نبی یوسف علیہ السلام، تو ان کا تابوت کہتے ہیں، وہ تابوت سکینہ. ہمارے پاس جیسا ڈولا ہوتا ہے نا، لے کر جاتے ہیں میت کو، ویسے ہی عیسائیوں میں، یہودیوں میں تابوت ہوتا ہے، میت کو تابوت میں بند کیا جاتا ہے. تو ایک تابوت ہے
اس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں، تو وہ اس کے نیچے ہے، وہ ان کا کہنا ہے، اور وہ لوگ دعا مانگتے تھے کہ تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کر تو اس پہ دعائیں قبول ہوتی تھی۔ تو وہ ایک بہت بڑا دریا ہے، دریائے نیل۔ میں نے وہ دریا کے اندر وہاں پر جہاز کے اندر بہت پھرا ہے، وہ دریا کے اندر ہم جب گئے تھے مصر کے اندر، بہت دنیا کے 7 جو بڑے بڑے دریا ہے اس میں ایک نام آتا ہے دریائے نیل، یہ ورلڈ کے سب سے ٹاپ دریاؤں میں سے ہے۔ تو یہ وہ دریا ہے جس دریا کے اس سمت میں یوسف علیہ السلام کو دفن کیا گیا، تو یہاں پر پورے جھاڑ ہریالی گھاس سب آ گئی، ادھر کا حصہ بنجر ہو گیا۔ اب وہ لوگ جھگڑا کرنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کو تم نے ادھر دفن کر لیا، ہمارا حصہ سوکھا رہ گیا، تو انہوں نے وہاں سے نکال کر ادھر دفن کر لیا، تو ادھر کا حصہ پورا ہریالہ ہو گیا اور ادھر کا حصہ بنجر ہو گیا۔ اب یہ لوگ جھگڑا کرنے لگے تو کہا کہ نہیں، یوسف علیہ السلام کو ہم بیچ میں دفن کریں گے دریا کے، تو وہاں پر ایک چھوٹی سی جگہ تھی، اس جگہ میں دفن کیا، تو پھر وہ جگہ چھپ گئی، نظر نہیں آئی، تو وہ کئی سال 400 سال وہ یوسف علیہ السلام وہیں پر رہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو مجھے ان لوگوں کے درمیان میں رکھنا اور مجھے مبارک سرزمین فلسطین بھی عطا کرنا۔ اب ان کی دعا میں 2 چیزیں تھیں، تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، تو 400 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل میں رکھا انہیں۔ 400 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے جنازے کو نکالو اور یہاں سے لے جا کر فلسطین میں دفن کرو۔ اب یوسف علیہ السلام کے جنازے کو نکالنا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں کہ جنازہ کہاں رکھا ہے، ان کا دفن کدھر ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اللہ کدھر ہے، جنازہ کدھر ہے، مجھے پتہ چلے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں بڑھیا کو معلوم ہے، وہ بڑھیا بتائے گی، تو ان سے پوچھو۔ وہ بڑھیا سے پوچھا یوسف علیہ السلام کا تابوت اور سکینہ وہ کہاں ہے جو دفن کیا گیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تو اس کی فیس لوں گی، بغیر فیس لیے تو نہیں بتاؤں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو فیس لے گی، بتا تیری کیا فیس ہے، تیرے کو فیس دے دی جائے گی، کہاں ہے جنازہ رکھا ہوا، خبر مبارک 400 سال پرانی۔ اس نے کہا کہ وہ تو میں بتا دوں گی، اور اس کی قیمت مجھے یہ چاہیے بتانے کی کہ مجھے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ میں جنت میں جگہ چاہیے، وہ جگہ مجھے دی جائے۔ آپ نے کہا کہ کیا مانگ رہی ہے بڑھیا، انبیاء اور رسولوں کے ساتھ تجھے کیسے رکھا جا سکتا ہے، تو کوئی اور چیز مانگ، دے دی جائے گی، یہ چیز تو تجھے نہیں دی جائے گی۔ اس نے کہا کہ پھر تو نہیں بتاؤں گی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہ الہ یہ بڑھیا بتا نہیں رہی ہے، وہ تو الگ الگ چیزیں مانگ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جو مانگ رہی ہے دے دو نا، تمہیں کیا جاتا ہے اگر تم دے دیتے ہیں تو تم عطا کر دو، اس کو کہہ دو ہاں دے دیا جائے گا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تجھے جنت میں انبیاء اور رسولوں کے ساتھ میں قریب میں جگہ دے دی جائے گی، اب بتا کہاں پر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لی بڑھیا، وعدہ لینے کے بعد بولی کہ اب جگہ بتاؤں گی۔ پھر اس نے آ کر جگہ بتائی، تو وہ جگہ معلوم ہوئی، تو اس کو کھود کر وہاں سے تابوت سکینہ کو نکالا، اس میں یوسف علیہ السلام کی جس میں اقدس تھا اس کو اونٹ پر لے کر پھر وہاں سے چلے مسجد اقصیٰ کی طرف، اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کے مزار پر بالکل حاضری دی ہے، وہاں پر کپڑا رکھا ہے، حاضری دی ہے، بہت میں وہاں پر رہا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے پھر ساتھ میں ایک اور مقبرہ ہے، اور وہ مقبرہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ہے۔ ایک بڑا سا چھت ہے، ہال ہے، اس میں یہ 4 انبیاء کے مزارات آتے ہیں۔ پہلے داخل ہوتے، لمبا حصہ جانا، پھر 2 حصے آ جاتے، ایک طرف سے یہودیوں کا راستہ تھا، ایک طرف سے ہم مسلمانوں کا راستہ تھا، اور وہاں پر 2 کھڑکیاں تھیں مزار پر ابراہیم علیہ السلام کی، ہمیں مسلمانوں کی کھڑکی سے دیکھنے کے لیے دیا گیا، اور ادھر سے یہودی اور عیسائی ایک کھڑکی سے آ کر دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو۔ پھر اس کے بعد آگے جاتے ہیں تو وہاں پر اسحاق علیہ السلام کا مزار تھا، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سیدنا سارہ رضی اللہ عنہ کا مزار تھا، پھر سارہ رضی اللہ عنہ کے بعد اور آگے گئے تو وہاں پر یعقوب علیہ السلام کا مزار تھا، جنہیں اسرائیل کہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ پھر وہاں سے پھر ہم اور آگے گئے تو وہاں پر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا مزار تھا۔ تو یوسف علیہ السلام 400 سال اس ملک میں تھے، مصر کے اندر جہاں پر دریائے نیل ہے۔ 400 سال کے بعد آپ کا مزار پھر ادھر کو شفٹ ہوا، اپنے باپ داداؤں کے ساتھ رہنے کی ان کی خواہش تھی، تو اللہ نے وہ خواہش کو بھی پورا کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام تو کر دیا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا جب آخری وقت آ گیا، پردہ فرمانے کا وقت آیا، تو فرشتہ آیا اور آ کر کہنے لگا، سامنے آ کر ٹھہرا، کہنے لگا کہ میں تو آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ اس وقت میں سامنے آ کر روح قبض کرنے کی بات کرتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت ناراضگی ہوئی، انہوں نے زور سے تھپڑ مارا حضرت اسرائیل علیہ السلام، تھپڑ مار کر کہا کہ تم میری روح قبض کرے گا، موت دے گا مجھے۔ ان کی آنکھ باہر نکل کر آ گئی، وہ آنکھ لے کر آسمانوں کی طرف سیر کر کے چلے گئے، اوپر جا کر رب کی بارگاہ میں پیش کیا کہ الہ تیرے نبی موسیٰ نے میری آنکھ پھوڑ ڈالی ہے، میں تو تیرے حکم سے روح قبض کرنے کے لیے گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ تمہیں کیا موت پسند نہیں؟ عرض کیا کہ نہیں اللہ، مجھے موت پسند نہیں ہے، مجھے زندگی پسند ہے، مجھے موت پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے موسیٰ، تم ایک کام یہ کرو کہ ایک جانور کے اوپر سے ہاتھ پھیرو،
جیسے بکرا ہوتا ہے، بیل ہوتا ہے، اس کے اوپر سے ہاتھ پھیرو، تمہارے ہاتھ کو جانور کے جتنے بال لگیں گے اتنے سال تمہیں ہم زندگی عطا کر دیں گے۔ کوئی بیمار ہوتے ہیں نا اپنے پاس تو کیا کرتے ہیں، ارے وہ بکرا لے کے آؤ، بکرے پر ہاتھ پھیرو، دے دو، یہ وہیں کا ہے طریقہ اصل میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تم اس طرح سے ایک جانور پہ ہاتھ پھیرو اور وہ صدقہ کر دو، غریب کو دے دو، تو یہ اس وقت میں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے، انہوں نے زندگی تو مانگ رہے تھے نا اللہ سے، موت نہیں چاہیے، انہوں بہت ناراضگی ہوئی تھی، غصہ، جلال، غصہ تو ہم جیسے لوگوں کو آتا، چھوٹے لوگوں کو غصہ آتا ہے ہم جیسے، انبیاء کے لیے تو غصے کا ورڈ یوز نہیں کر سکتے، وہاں پر تو جلال موسیٰ علیہ السلام ہے۔ 5 جو اولو العزم انبیاء ہوتے ہیں نا، ان میں آتا ہے نام موسیٰ علیہ السلام کا۔ 5 انبیاء میں سب سے افضل حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ۔ اس کے بعد جو مقام آتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تیسرا نمبر موسیٰ علیہ السلام کا ہے، چوتھا نمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے افضلیت میں، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا آتا ہے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے دنیا میں آئے، لیکن مراتب کے اعتبار سے 5واں نمبر نوح علیہ السلام کا آتا ہے۔ تو یہ 5 اولو العزم انبیاء ہے، اس میں تیسرا مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے کی آنکھ پھوڑی اور پھر وہ فرشتہ چلا گیا، اور پھر یہ اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہاتھ پھیرو، انہوں نے ہاتھ پھیرنے کے لیے کہا کہ اے الہ ٹھیک ہے میں ہاتھ پھیر دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد تمہیں موت دے دوں گا اتنے سال کے بعد۔ تو فرمایا کہ پھر موت ہی ہے، تو پھر یہ جانور پر ہاتھ بھی نہیں پھیرتا، بس تو مجھے موت دے دے۔ ان کا دل ٹوٹ گیا ہے سے کہ اتنی لمبی عمر بھی لوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اتنے 1000 سال بھی جیوں گا، پھر موت ہی دینا ہے۔ تو کہا کہ نہیں ہے مولا، تو مجھے موت دے دے، مگر تو یہ سرزمین پر موت نہ دے، مجھے وہ زمین پر موت دے جہاں پر باریک ریت کے پہاڑ ہے اور جہاں پر ٹھنڈک ہے۔ انہوں نے 2 چیزیں کہی، اور وہ 2 چیزیں میں نے فلسطین کے اندر پایا، باریک ریت کے پہاڑ ہے اور ٹھنڈک ہے، میں نے حدیثوں میں وہی پڑھا تھا، اور ان کا مزار پہاڑ کے اوپر ہی ہے۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر دیکھا، پرانی مسجد ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، اسی مسجد کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا مزار ہے، اور باہر میں ایک بہت بڑا قبرستان پہاڑ کے اوپر بنا ہوا ہے، وہ ہزاروں سال پہلے کے قبریں ہیں۔ میں وہ قبروں کو دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ یہ ہزار سال سے یہ لوگ اپنی اپنی قبروں میں پڑے ہوئے کیا کر رہے ہیں وہاں پر، اتنے 1000 سال سے صرف انتظار کر رہے ہیں کہ کب قیامت قائم ہوگی، کب ہم قبروں سے نکلیں گے۔ اب ایسے ہی اب ہم سنی مرکز میں بیٹھے ہوئے، ہم بھی اپنی اپنی قبروں میں پہنچ جائیں گے، اس کے بعد ہزاروں سال بعد پتہ نہیں کب آئے گی پھر قیامت، جب تک ہم بھی ویسے ہی پڑے رہیں گے اور اللہ کو معلوم کب آئے گی، تب تک رہیں گے۔ اور وہ تو ہزاروں سال پہلے سے، وہ زمانے سے وہ لوگ اپنی اپنی قبروں میں ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے قریب میں دفن ہوں گے۔ ان کی خواہش تھی کہ نبی کے قریب میں دفن ہوں گے تو بخشش مل جائے گی، اس لیے وہ لوگ وہاں پر دفن ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار وہیں پر ہے جہاں کی انہوں نے تمنا کی تھی، تو انہوں نے مقدس سرزمین کہا تھا۔ جب مصر سے قافلہ لے کر آئے فلسطین کی طرف، تو اس وقت آپ نے مصر کے لوگوں سے فرمایا آؤ مقدس سرزمین فلسطین میں القدس میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ زمین کو، فلسطین کو مقدس زمین کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواہش کی کہ میں یہ جگہ پر دفن ہونا، ہجرت کی، وہ بھی وہیں پر دفن ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس ملک میں تھے، مصر کے اندر، ایجپٹ کے اندر، ایجپٹ انگلش میں کہتے ہیں، عربی میں اس کو مصر کہتے ہیں۔ تو اس ملک میں دفن ہونے کے 400 سال کے بعد ان کی خواہش پر بھی اللہ تعالیٰ انہیں وہاں پر منتقل کر دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کیسی سرزمین ہوں گی، وہ بڑی مقدس ترین سرزمین ہے جس کے لیے فلسطین کے مسلمان اپنا خون پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے دل فلسطین کے ساتھ ہے، ہمارے دل مسجد اقصیٰ کی طرف ہے، ہم محبت کرتے ہیں مسجد اقصیٰ سے، اور ہماری دلی تمنا ہے کہ کاش پھر ہمیں موقع ملے تو ہم ضرور مسجد اقصیٰ جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ وقت عطا کرے کہ اللہ مسلمانوں کو عزت دے دے، شان دے دے، طاقت دے دے، فلسطین کی سرزمین کو آزادی عطا کر دے، اور یہود کو اللہ تعالیٰ زیر کرے، ہمیں زبر کرے، طاقت بخشے، اور ہم وہاں پر دوبارہ جا کر مسجد اقصیٰ میں اپنی پیشانی رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ۔